السلام علیکم عزیز دوستوں. عبدالقدوس رسا جاودانی کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں اور اس کے تقریباً آدھے حصے کی ہم نے تشریح کی تھی پچھلے ویڈیو میں. آج کی ویڈیو میں آگے کی جو کچھ لائنس ہیں اس پہ بات کریں گے. تو اس کا ایک شعر ہے: پیام آشنی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزی دل میں فرمان تیرا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی وہ کتاب قرآن کریم جو تھا وہ دنیا کے لیے پیام آشنی تھا، یعنی کہ وہ امن کا پیغام تھا. پیام پیغام پیام کا مطلب ہوتا ہے پیغام، اور آشنی کا مطلب ہوا امن. ہوا جاگزی دل میں فرمان تیرا، جاگزی مینس دل میں بس جانا، دل میں گھر کر جانا. تو آپ کا جو فرمان تھا، آپ کے جو احکامات تھے، جو آپ نے احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچائے، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب جو آپ پر نازل ہوئی، کتاب ہدایت جو آپ پر نازل ہوئی، قرآن کریم، قرآن حکیم، تو وہ پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کا پیغام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں، آپ کے احکامات جو ہم تک پہنچائے گئے، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے. نعت کا اگلا شعر ہے: کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا. یعنی آپ کی مہربانی، آپ کی نظر عنایت جو ہے وہ ہر کسی پر برابر ہے. اور ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا. اور اس زمین کے کندھوں پہ، دھرتی کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور اس زمین کے کندھوں پہ یا اس دنیا کے لوگوں کے کندھوں پہ آپ کا احسان ہے، آپ کی جو ہے مہربانی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں جو ہیں وہ سب لوگوں پر یکساں ہیں، سب لوگوں پر برابر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور انسان میں کبھی فرق نہیں جانا، سب کو برابر سمجھا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا. اور یہی تعلیم سب کو دی کہ دنیا کے سبھی لوگ، چاہے وہ اجمی ہوں، عربی ہوں، مشرقی، مغربی، گورے کالے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. چنانچہ اس دنیا پر، اس زمین پر، یا اس زمین پر رہنے والے لوگوں کے کندھوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. شفقت جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے. کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمان کے لیے شفقت اور ہمدردی رکھتے ہیں، آپ صرف مسلمان کے لیے محبت اور پیار نہیں رکھتے، محبت اور ہمدردی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ غیر مسلم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی نظر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے انتہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا. یعنی تمام دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ جو ہیں رحمت کا باعث تھے. ہے کردار تیرا یہ کردار تیرا نہ کیوں دل میں بائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ کا کردار، آپ کا چال چلن، آپ کا قاعدہ، آپ کی خصلت، وہ اس قدر عظیم ہے، وہ اتنی عظیم ہے، وہ اتنی بلند ہے، اور آپ کا کردار اتنا بلند ہے کہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں کیوں نہ بس جائیں، اور کیوں نہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہیں وہ عقیدت رکھیں. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے ان پر بھی سائے. یہاں تک کہ تیری راہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جس نے کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کے چلنے میں دشواریاں پیدا کی، آپ کو آپ کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی، آپ کو اپنے اپنے انداز میں، الگ الگ انداز میں آپ کو ہمیشہ ستاتے رہے. یعنی کہ ان کے دشمنوں پر بھی ہمیشہ جو ہے ان کی شفقت، ان کی محبت کے سائے رہے. آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دشمن کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آئے، جس نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، جس نے ہمیشہ آپ کو تکلیفیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مخالفت کی. اس کے باوجود بھی آپ کا برتاؤ جو ہے ان کے ساتھ مخلصانہ تھا، ان کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا قائل ہے. کدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں
شان لولاک تیری، کدورت آزردگی کی قوت، جب ہم کسی کے لیے رنجش رکھتے ہیں، کسی سے نفرت رکھتے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل میں ایک طرح سے بغض رکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کی ہستی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ان چیزوں سے ہمیشہ پاک رہی۔ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی رنجشوں اور نفرتوں سے ہمیشہ پاک رہی۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا جو ہے وہ قائل ہے، یعنی کہ آپ ہر کسی کی آنکھ کو جچے، آپ ہر کسی کی شان لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کو کہا گیا۔ تو کہتا ہے کہ اس شان کا جو ہے وہ ہر کوئی قائل تھا، اس شان پہ، اس عظمت پہ جو ہے وہ ہر کوئی فدا تھا، ہر کوئی نثار تھا۔